بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکل مینجمنٹ یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک اسکل ڈیولپمنٹ چینل ہے جس سے اپنے آپ کیریئر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیریئر کو گرو کر سکتے ہیں اسکلز کو سیکھ کر۔ یہ اسکلز جو ہے اسی چینل پر سکھائی جاتی ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی علم حاصل کرے پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے، اور یہی اس چینل کا مقصد ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آج کا ٹاپک ہے سٹریس مینجمنٹ۔ سٹریس ہوتی کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ سارے آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ سٹریس کا مطلب کیا ہے؟ سٹریس ہوتی کیا ہے؟ سٹریس از یور باڈیز نیچرل ریئیکشن ٹو پریشر، ڈیمانڈس اور چینجز، ٹریگرنگ اے فائٹ اور فلائٹ رسپانس۔ یعنی سٹریس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی باڈی کا نیچرل ریئیکشن ہوگا، کسی پریشر کی وجہ سے، کسی ڈیمانڈ کی وجہ سے، یا کسی ایسی تبدیلی کی وجہ سے جو کہ آپ کو ناگوار گزرتی ہے، اور یہ آپ کو فلائٹ یا فائٹ ٹریگر کرے گی۔ یعنی یا تو آپ کا موڈ بنے گا کہ فائٹ کرنے کا، یا پھر فلائٹ اوے چلے جانے کا، دور چلے جانے کا، اس سے ہٹ جانے کا۔ پھر دوسری، اٹ کین بی پازیٹیو ان شارٹ برسٹس۔ یہ پازیٹیو ہو سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے، بٹ ہارمفل لانگ ٹرم اف کانسٹنٹ۔ لیکن نقصان دہ ہوگی اگر لانگ ٹرم میں یہ کانسٹنٹ رہتی ہے۔ اٹ لیڈس ٹو اینزائٹی، جس سے اینزائٹی پیدا ہوتی ہے، فٹیگ، سلیپ پرابلمس اینڈ ادر فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ ایشوز۔ یعنی اس سے آپ کی جو ہے فٹیگ، یعنی آپ ایسے تھکے سے اور جو ہے نا بڑے بور سے، اور آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی اور انزائٹی بھی ہو جائے گی، پھر فزیکل اور مینٹل سٹریس بھی آج پر آ جائے گی، یعنی ہیلتھ ایشوز بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس سے۔ اٹس نارمل پارٹ آف لائف، یہ زندگی میں ہوتی ہے، بٹ مینجنگ اٹ از اے کی۔ اس کو مینج کرنا جو ہے یہ ایک کی ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ ہر بندے کے، ہر انسان کی لائف میں سٹریس ہوتی ہے، لیکن اس کو مینج کرنا ہی اچھی چیز ہے۔ چلیے جناب، وی ول لرن کیا افیکٹس آن پرفارمنس، آپ کی زندگی کی پرفارمنس میں کیا فرق پڑے گا، اور سٹریس کے سورسز کیا ہیں، کہاں سے یہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کو ڈسپوز آف کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں افیکٹس آن پرفارمنس۔ تو یہ ایک آپٹیمم پرفارمنس کرو ہے جناب۔ یہاں آپ اگر دیکھیں تو یہ دیکھیے، یہاں سے یہ کرو شروع ہوتی ہے، یہاں پر یہ سٹریس لیول بھی زیرو ہے اور آپ کی پرفارمنس لیول بھی زیرو ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے جیسے یہ کرو آگے بڑھتی ہے تو سٹریس تھوڑی انکریز ہوتی ہے اور پرفارمنس بھی تھوڑی انکریز ہوتی ہے، لیکن پھر آگے چل کر سٹریس بھی زیادہ انکریز ہوتی ہے اور پرفارمنس بھی زیادہ انکریز ہوتی ہے، اور پھر یہ پیک پہ چلا جاتا ہے۔ یہ پیک ہے پرفارمنس کی اور سٹریس کی بھی۔ یہ دیکھیے پیک پرفارمنس ہے یہاں پر، اور یہ نیچے اگر دیکھیں تو سٹریس لیول بھی یہاں تک پہنچ گیا، 50% تک پہنچ گیا۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں سٹریس تو انکریز ہو رہی ہے، لیکن آپ کی پرفارمنس گر رہی ہے، پرفارمنس ریڈیوس ہو رہی ہے، اور یہاں پر جا کر پرفارمنس زیرو ہے اور سٹریس لیول بہت ہائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امید آپ یہ کر سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ یہاں پر دیکھیں انسان بور ہے، یہاں پر سٹریس تو کم ہے لیکن پرفارمنس بھی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے انسان بور ہے۔ پھر انڈر انوالو، اسٹیمولیٹڈ، الرٹ، ڈسیسو، یہاں پر جا کر انسان جو ہے وہ تھوڑا کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، تھوڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو یار میں بھی کسی کام کا انسان ہوں۔ اور پھر یہاں پر جا کر دیکھیں سٹریس اور بڑھتی ہے تو کریٹو بنتا ہے انسان، اس کی پرفارمنس بھی بڑھتی ہے، سٹریس بھی بڑھتی ہے۔
پھر افیکٹو اور پھر آپٹیمم. آپٹیمم پہ جا کر سٹریس پیک پہ پہنچ جاتی ہے اور پرفارمنس بھی پیک پر پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد افیکٹونیس کم ہو جاتی ہے, ریڈیوس کریٹیوٹی. تو یہاں دیکھیں پھر آپ آگے جیسے جیسے بڑھیں گے تو سٹریس تو بڑھے گی لیکن پرفارمنس آپ کی گر رہی ہوگی, کم ہو رہی ہوگی. اور یہاں جا کر سٹریس میکسیمم اور پرفارمنس زیرو. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان برن آؤٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی ایک پرفارمنس کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دیکھیں سٹریس اچھی ہوتی ہے, ہر وقت بری نہیں ہوتی لیکن کسی حد تک. یہاں تک تو یہ سٹریس اچھی ہے, اس کے بعد یہ سٹریس بری ہے. یہ آپ کے ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے. دس ایریا, یہ والا ایریا جو ہے یہ آپ کو کریٹو بناتا ہے, آپ کی پرفارمنس کو انکریز کرتا ہے, اور یہاں تک سٹریس اچھی ہے. آگے بڑھتے ہیں. سورسز آف سٹریس پیدا کہاں سے ہوتی ہے یہ؟ تو سب سے جو اہم چیز ہے, اور بھی چیزیں ہیں لیکن میں نے 3 جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ میں نے لکھی ہیں. یہ دیکھیے, پہلی سٹریس جو پیدا ہوتی ہے وہ جاب سے پیدا ہوتی ہے. آپ کی جاب جو ہے یہ بھی سٹریس پیدا کرتی ہے. کیوں؟ آپ کو ایک جاب سے ہٹا کے دوسرے جاب پہ لگا دیا, سٹریس شروع. آپ جاب پر جاتے ہیں, باس نے ڈانٹ دیا, سٹریس شروع. آپ سے کوئی کام ٹائم پر نہیں ہو پایا, سٹریس شروع. تو جاب جو ہوتی ہے یہ بھی سٹریس کا ایک سورس ہے. نمبر 2, پیپل, لوگ جو ہیں یہ بھی سٹریس دیتے ہیں. یہ بھی سٹریس دیتے ہیں. عام طور پر یہ سٹریس اس طریقے سے پیدا ہوتی ہے. ایک بندہ ہے جو کہ آپ کو لباس پر اس نے کرٹیسائز کر دیا, آپ کے جوتے پہ کرٹیسائز کر دیا, تو سٹریس شروع. اسی طرح خواتین میں لباس پر اگر تنقید کر دی, میک اپ پر تنقید کر دی, سٹریس شروع. اسی طریقے سے لوگ تانے بھی دیتے ہیں, اس سے بھی سٹریس پیدا ہوتی ہے. تو یہ لوگ بھی ایک سورس ہے سٹریس کا. اس کے بعد ہے انوائرمنٹ. انوائرمنٹ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے سٹریس کا. کیسے؟ فرض کر لیں بہت نوائزی اسپیس ہے تو سٹریس پیدا ہوتی ہے. گندگی ہے, بدبودار جگہ ہے, سٹریس پیدا ہوتی ہے. انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے, سخت گرمی ہے, سٹریس پیدا ہوتی ہے. تو بہت زیادہ ٹھنڈی جگہوں پہ کام کرنے سے بھی سٹریس پیدا ہوتی ہے. تو انسان کمفرٹیبل وہیں رہتا ہے جہاں پر وہ جاب سے سیٹسفائی ہو, لوگوں سے مطمئن ہو, دوستانہ ماحول ہو اور انوائرمنٹ اچھی ہو. ورنہ پھر یہ حال ہوتا ہے جس کی دیکھیے یہ والا. آگے بڑھتے ہیں. سورسز آف سٹریس آپ نے دیکھ لیے. ڈسپوزل آف سٹریس, ڈسپوز آف اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے 3 میجر طریقے میں نے لکھے ہیں, اور بھی طریقے ہیں لیکن میجر طریقے یہ 3 ہیں. پہلا ہے ابزارب اٹ, اس کو آپ پی جائیں. جو سٹریس آپ کو ملی ہے اس کو آپ کسی سے شیئر نہ کریں. یہ انتہائی خطرناک طریقہ ہے. بہت کم لوگ یہ کر سکتے ہیں, زیادہ تر لوگ یہ نہیں کر سکتے. دوسرا طریقہ ہے پاس اٹ آن, یعنی آپ کو ایک طرف سے سٹریس ملی ہے, آپ دوسروں پر اس کو ٹرانسفر کر دیں. تو اکثر لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو کہ اچھا نہیں ہے. باس نے آپ کو ڈانٹ دیا, آپ نے اپنے سبارڈینیٹ کو ڈانٹ دیا. ایک بندے نے آپ پر تنقید کی, آپ نے کسی دوسرے پر تنقید کر دی جو آپ سے چھوٹا ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. تیسرا طریقہ ہے ڈیفیوز اٹ, اس کو ختم کر دیجئے. جی, سٹریس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ختم کرنے کے طریقے جو ہیں, آپ اس کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیجئے, آؤٹنگ پہ چلے جائیے, پکنک پر چلے جائیے, اور کوئی انٹرٹینمنٹ شروع کر لیجئے, کوئی کھیل شروع کر لیجئے. کھیل میں سے اپنا دل بہلائیے تو یہ آپ کی ٹینشن جو ہے یہ ختم ہو جائے گی, سٹریس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو ٹینشن کو ختم کرنے کا ایک طریقہ پکنک بھی ہے, یا پھر
اپنے آپ کو کھیل میں مصروف کرنا، ایسا دلچسپی والا کھیل جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہو، جو آپ کا پسندیدہ کھیل ہو، اس میں آپ وہ کھیلنا شروع کر دیں، سٹریس ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے سٹریس کو ریڈیوس بھی کر سکیں گے، اس کو ڈیفیوز بھی کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ کو پتہ ہے علم جو ہے نا پھیلانا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور مجھے امید ہے آپ اس صدقہ جاریہ میں حصہ ضرور لیں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اس وقت تک آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔